ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا، آپ کے جسم اطہر پہ ایک سرخ رنگ کی چادر تھی۔ اللہ اکبر، کیسا سونا اور خوبصورت اور لنگوال نبی ہے کہ آپ اگر کوئی کپڑا تن پہ لگاتے ہیں وہ کپڑا بھی بڑا خوبصورت بن جاتا ہے، وہ کپڑا بھی بڑا خوبصورت لگتا ہے۔ وہ مجھے حدیث مبارکہ یاد آ رہی ہے، آپ کو خلاصہ سناتا چلوں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کے بارے میں شاید یہ بات ہے کہ ایک بی بی آئی نا مائی، بات ہم اس پہ کرنے لگے ہیں کہ اللہ نے آپ کو شان یہ عطا فرمائی تھی کہ صرف آپ کا چہرہ یا آپ کا جسم اطہر خوبصورت نہیں تھا، بلکہ جو چیز بھی آپ کے ساتھ نسبت کر جاتی ہے ہر چیز کو رب خوبصورتی عطا فرما دیتا ہے۔ ایک بی بی آئی نا، اپنی اپنی محبت کا ایک انداز ہوتا ہے۔ بی بی آئی چادر اس نے بنی ہوئی ہے، حدیث کے الفاظ ہیں، میں آپ کو خلاصہ بتا رہا ہوں، دیکھ لیجئے گا حدیث کہ وہ کیا عرض کرتی ہے، اللہ کے نبی ایک چادر لائی تحفہ ہے آپ کے لیے، تحفہ، لیکن کہتی ہے اے اللہ کے نبی مشین پہ نہیں بنی ہوئی، اس وقت کے مطابق جو بنانے کے انداز تھے چادروں کے دھاگے کو بننے کے، کہتے ہیں حضور یہ کسی اور چیز سے میں نے نہیں بنائی، یہ وہ چادر ہے جس کو میں نے اپنے ہاتھوں سے تیار کیا ہے، اپنے ہاتھوں سے بنتی رہی ہوں، اور میں نے سوچا ہے کہ ایک سونی سی چادر بنا کے کملی والے کو میں تحفہ دے دوں، اس بارگاہ میں میں اپنا ایک تحفہ پیش کر دوں۔ تو کہتی ہے اللہ کے نبی ایک چادر بنا کے لائی ہے بڑی سونی، لیکن اس کو میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے۔ ہم کہتے ہیں نا دوست ہمارا کوئی پیارا آ جائے تو ہم کہتے ہیں کہ بس آج آپ آئے ہیں تو آپ کے لیے میں نے کھانا اپنے ہاتھوں سے تیار کیا ہے۔ یہ ایک محبت کی نشانی ہوتی ہے، محبت کی علامت ہوتی ہے۔ آپ تشریف لائے ہیں تو میں نے یہ چیز خود اپنے ہاتھوں سے تیار کی ہے۔ تو وہ بی بی بھی عرض کرتی ہے اے اللہ کے رسول، یہ چادر جو میں خوبصورت سی لائی ہوں نا، یہ میں نے اپنے ہاتھوں سے تیار کی ہے اور میں آپ کو تحفہ دینے آئی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرمایا، قبول فرما کے آپ گھر تشریف لے گئے، وہی چادر بطور ازار بطور چادر پہن کے نیچے باندھ کے آپ واپس تشریف لائے، اور صحابہ کہتے ہیں جب آپ واپس آئے نا وہ چادر حضور کو بڑی سونی لگ رہی تھی، ہم نے جو دیکھا نا حضور بڑے خوبصورت لگ رہے تھے، وہ چہرہ انور ہو یا میرے آقا کے جسم کے ساتھ لگنے والی کوئی بھی چیز ہو، جو بھی چیز حضور کے ساتھ مس کر جاتی ہے اللہ اس کی شانی بکری بنا دیتا ہے، اس کی شانی انوکھی بن جاتی ہے نا۔ اب وہ آپ حضور تشریف لائے، اچھا حضرت عبد الرحمن بن عوف نے عرض کر دیا اللہ کے نبی چادر بڑی سونی لگ رہی ہے، بڑی خوبصورت ہے چادر آپ کی، آپ کو بڑی پھب رہی ہے، بڑی جچ رہی ہے، اور ساتھ ہی عرض کر دیا کہ اللہ کے رسول اگر یہ چادر آپ مجھے دے دیں تو میرے لیے بہت لطف اور کرم کی بات ہوگی۔ اور مانگ کس سے رہے ہیں آقا کریم، ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت تشریف لائے ہیں، اللہ اکبر، آپ واپس تشریف لے گئے، چونکہ اب کس سے مانگا، میرے کریم سے کر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں دربے بہا دیے ہیں۔ آپ کے ظاہراً اگر خالی ہاتھ کوئی دیکھ کے اپنا ذہن کچھ بنا لے تو بنا لے، لیکن آمنہ کے لال کو رب نے یہ شان عطا فرمائی ہے کہ جس نے بھی آپ سے سوال کیا ہے کبھی اس نے آپ کی زبان سے نہیں سنا، اس نے ہاں ہی سنا ہے۔ حضور اندر تشریف لے گئے، وہی چادر واپس لے آئے، عبد الرحمن بن عوف کو دے دی، عطا کر دی کہ عبد الرحمن، صحابہ کہہ رہے تھے مجھے کہ آپ کو بڑی سونی لگ رہی تھی، میں یہ آپ کو تحفہ دے رہا ہوں، آپ لے لیں، یہ آپ کے اوپر بھی بڑی سجے گی، آپ کو بھی بڑی سونی لگے گی۔ حضرت عبد الرحمن نے لے لی۔ اگلی بات بڑی خوبصورت ہے، جب ہم کسی بھی برکت کے لیے نا اللہ کے نبی کے ساتھ جو چیزیں منسوب ہیں، اب ان کی بات سنیں کہ ان میں کتنی برکت ہوتی ہے۔ صحابہ کرام کا کیا نظریہ تھا، صحابہ کرام کا کیا نظریہ تھا، وہ کیا ہمیں پیغام دے کے گئے ہیں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے چادر تو لے لی، جو ساتھ صحابہ بیٹھے تھے وہ شروع ہو گئے، انہوں نے کہا عبد الرحمن آپ بھی بادشاہ ہو گئے ہیں، ابھی ایک بی بی آئی، اس نے کتنے پیار سے یہ تحفہ دیا ہے، اور کیسے کہہ رہی تھی اللہ کے رسول میں نے اپنے ہاتھوں سے بنی ہے، میں نے اپنے ہاتھوں سے آپ کے لیے بنائی ہے،
اور حضور جب وہ چادر اظہار کے طور پہ باندھ کے باہر آئے، عبد الرحمن تو نے دیکھا نہیں تھا کہ آمنہ کا لال جو ہے وہ کیسا سونا لگ رہا تھا، تو نے کیسے ہی وہ چادر مانگ لی۔ عبد الرحمن کا عقیدہ بھی سنے۔ عبد الرحمن نے کہا صحابہ کرام کو، بات تمہاری بھی ٹھیک ہے، لیکن میں نے پہننے کے لیے، دنیا میں پہننے کے لیے نہیں مانگی۔ تم جو سوچ رہے ہو نا، تمہاری جو سوچ ہے کہ حضور کو سونی لگ رہی تھی، میں نے مانگ لی ہے، میں کوئی اس سے دنیا میں نفع اٹھاؤں گا، کہتے نہیں۔ عبد الرحمن نے کہا، حضرت عبد الرحمن نے، لوگوں میں تمہیں یہ بتانا چاہتا ہوں، میں نے حضور سے یہ چادر اس لیے مانگی ہے، اس لیے طلب کر لی ہے کہ جب میں اس دنیا سے جاؤں گا تو اسی چادر میں مجھے کفن پہنا دینا، اسی چادر کا کفن میرا بنا دینا، اور اگر اس چادر کا کفن بن گیا تو عبد الرحمن کی اگلی منزلیں میرا بازار کر گیا۔ اور صحابی کہتے ہیں ہم نے دیکھا کہ حضرت عبد الرحمن جب فوت ہوئے، اس دنیا سے جا رہے تھے، اسی چادر کو سنبھال کے رکھا تھا اور وصیت کر کے گئے تھے۔ جب اس دنیا سے جا رہے تھے تو عبد الرحمن کا مقدر کفن میں وہی چادر ہی بنی، وہی چادر حضرت عبد الرحمن